بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث کی روشنی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آخر یہ کیا چاہتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت اہم ضرورت ہے۔ سنو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر اگر میں ہمیشگی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ۔ دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان عملوں پر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ قبائل کافر ہو گئے اور کچھ نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑنا چاہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی موجودگی میں کیوں کر جنگ کر سکتے ہیں؟ مجھے حکم ہے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دے دیں، اور جو شخص اس کی شہادت دے دے تو میری طرف سے اس کا مال و جان محفوظ ہو جائے گا، سوا اسی کے حق کے، یعنی قصاص وغیرہ کی صورتوں کے، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا۔ قسم اللہ کی، میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز میں تفریق کرے گا، یعنی نماز تو پڑھے مگر زکوٰۃ کے لیے انکار کر دے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ خدا کی قسم، اگر انہوں نے زکوٰۃ میں 4 مہینے کی بکری کے بچے کو دینے سے بھی انکار کیا جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باخدا یہ بات اس کا نتیجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تھا، اور بعد میں بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حق پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پر بخل سے کام لیتے ہیں کہ ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ برا ہے جس مال کے معاملے میں انہوں نے بخل کیا ہے، قیامت میں اس کا طوق بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ قیامت کے دن اپنے مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کا حق یعنی زکوٰۃ نہ ادا کیا کہ اس سے زیادہ موٹے تازے ہو کر آئیں گے جیسے دنیا میں تھے، اور انہیں اپنے گھروں سے روندیں گے۔ بکریاں بھی اپنے ان مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کے حق نہیں دیے تھے
پہلے سے زیادہ موٹی تازی ہو کر آئیں گی اور انہیں اپنے گھروں سے روندیں گی اور اپنے سینگوں سے ماریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق یہ بھی ہے کہ اسے پانی ہی پر یعنی جہاں وہ چراگاہ میں چر رہی ہوں دوہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص قیامت کے دن اس طرح نہ آئے گا، وہ اپنی گردن پر ایک ایسی بکری اٹھائے ہوئے ہو جو چلا رہی ہو اور وہ مجھ سے کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے عذاب سے بچائیے، میں اسے یہ جواب دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا کام پہنچانا تھا سو میں نے پہنچا دیا۔ اس طرح کوئی شخص اپنی گردن پر اونٹ لیے ہوئے قیامت کے دن نہ آئے کہ اونٹ چلا رہا ہو اور وہ خود مجھ سے فریاد کرے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پہچانیے، اور میں یہ جواب دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تجھ کو خدا کا حکم زکوٰۃ پہنچا دیا تھا۔ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ ایک اعرابی نے آپ سے پوچھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر بتلائیے جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ بنا کر رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ اگر کسی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کے لیے ویل یعنی خرابی ہے۔ یہ حکم زکوٰۃ کے احکام نازل ہونے سے پہلے تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کر دیا تو اب وہی زکوٰۃ مال و دولت کو پاک کر دینے والی ہے۔ حسد یعنی رشک کرنا صرف دو ہی آدمیوں کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے، ایک تو اس شخص کے ساتھ جسے اللہ نے مال دیا اور اسے حق اور مناسب جگہوں میں خرچ کرنے کی توفیق دی، دوسرے اس شخص کے ساتھ جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت، عقل، علم، قرآن و حدیث اور معاملہ فہمی دی اور وہ اپنی حکمت کے ساتھ حق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے، اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ صدقہ کرو، ایک ایسا زمانہ بھی تم پر آنے والا ہے جب ایک شخص اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا اور کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے مال و دولت کی اس قدر کثرت ہو جائے گی اور لوگ اس قدر مالدار ہو جائیں گے کہ اس وقت صاحب مال کو اس کی فکر ہوگی کہ اس کی زکوٰۃ کون قبول کرے، اور اگر کسی کو دینا بھی چاہے گا تو اس کو یہ جواب ملے گا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ دو شخص آئے، ایک فقر و فاقہ کی شکایت لیے ہوئے تھا اور دوسرے کو راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی شکایت تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو بہت جلد ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب ایک قافلہ مکہ سے کسی محافظ کے بغیر نکلے گا اور اسے راستے میں کوئی خطرہ نہ ہوگا، اور رہا فقر و فاقہ تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے یہ حال نہ ہو جائے کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر تلاش کرے لیکن کوئی اسے لینے والا نہ ملے، پھر اللہ تعالیٰ کے ایک شخص اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا اور نہ ترجمانی کے لیے کوئی ترجمان ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تجھے دنیا میں مال نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا میں نے تیرے پاس پیغمبر نہیں بھیجا تھا؟
وہ کہے گا کہ ہاں بھیجا تھا۔ پھر وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو آگ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر بائیں طرف دیکھے گا اور ادھر بھی آگ ہی آگ ہوگی۔ بس تمہیں جہنم سے ڈرنا چاہیے، خواہ ایک کھجور کے ٹکڑے ہی کا صدقہ کر کے اس سے اپنا بچاؤ کر سکو۔ اگر یہ بھی میسر نہ آ سکے تو اچھی بات ہی منہ سے نکالو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ اور صدقہ دینے والا بنائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔